وسطی افریقہ کے بوشانگو قبیلے کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ابتدائے کائنات میں صرف اندھیرا، پانی اور عظیم خدا بمبا تھا۔ ایک دن بمبا کے پیٹ میں درد ہوا تو اس نے سورج کو اگل دیا۔ اس سورج نے بہت سارا پانی خشک کر دیا تو زمین سامنے آنے لگی، لیکن بمبا کے پیٹ میں درد کم نہ ہوا۔ پھر اس نے دوبارہ الٹی کی تو چاند، ستارے اور دیگر جاندار جیسے تیندوا، مگرمچھ، کچھوا اور آخر کار انسان وجود میں آئے۔ پہلا انسان کب اور کیسے پیدا ہوا؟ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ کیا یہ کائنات ہمیشہ سے موجود تھی یا عدم سے وجود میں آئی؟ اگر عدم سے وجود میں آئی تو اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں انسان کو متجسس کیے رکھا ہے۔ ہر زمانے کے مفکروں، فلسفیوں، مذہبی رہنماؤں اور سائنسدانوں نے اس پر اپنے اپنے نظریات پیش کیے، لیکن ان پر ہونے والی تحقیقات نے ان میں سے اکثر کو رد کر دیا۔ سائنس چونکہ اپنے نظریات کی تشکیل میں حقائق کو مد نظر رکھتی ہے اور ان کے ثبوت میں تجربات کو معیار بناتی ہے، اس لیے اس کے نظریات کو بہت زیادہ قبول عام حاصل ہوتا ہے۔ سائنسی حلقوں میں ابتدائے کائنات سے متعلق بہت عرصے تک رائج ایک نظریہ اسٹڈی اسٹیٹ یونیورس کا تھا۔ اس نظریے کے مطابق یہ کائنات مسلسل اور ہمیشہ سے پھیل رہی ہے۔ نئے ستارے اور کہکشائیں مستقل وجود میں آتی رہتی ہیں، لیکن کائنات کی ایوریج ڈینسٹی ہمیشہ برابر رہتی ہے۔ اس نظریے کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے موجود تھی، نہ تو اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا۔ لیکن 1960 کی دہائی میں سامنے آنے والے شواہد نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ اس کے علاوہ سائنسی حلقوں میں ایک معروف نظریہ اوسیلیٹنگ یونیورس کا ہے۔ یہ نظریہ در حقیقت بگ بینگ تھیوری کی توسیع ہے۔ اس کے مطابق اس کائنات کا آغاز ایک بہت بڑے دھماکے سے ہوا جسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ اپنے انجام میں سکڑنا شروع کر دے گی اور بالآخر سکڑتے سکڑتے معدوم ہو جائے گی۔ اسے بگ کرنچ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ بگ بینگ سے ایک نئی کائنات وجود میں آئے گی جو اپنی میعاد پوری کرنے کے بعد بگ کرنچ سے ختم ہو جائے گی۔ اوسیلیٹنگ یونیورس تھیوری کے مطابق کائنات کے بننے اور ختم ہونے کا یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ اس کے علاوہ دو نہایت ہی حیرت انگیز اور نسبتاً کم معروف نظریات فلیٹ ہالوگرام تھیوری اور ڈیجیٹل سیمولیشن تھیوری ہیں۔ فلیٹ ہالوگرام تھیوری کے مطابق ہماری کائنات حقیقت میں ایسی نہیں ہے جیسے ہمیں دکھائی دیتی ہے، بلکہ یہ ایک سفیر کی سطح پر ایک فلیٹ ہالوگرام ہے۔ ڈیجیٹل سیمولیشن تھیوری کے مطابق یہ کائنات اور مادہ حقیقت میں وجود نہیں رکھتے، بلکہ یہ ایک بہت بڑے کمپیوٹر میں چلائی جانے والی سیمولیشن ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دی میٹرکس فلم میں ایک فرضی دنیا کو دکھایا گیا تھا۔ موجودہ دور میں سائنسی حلقوں میں جس نظریے کو سب سے زیادہ فروغ حاصل ہے وہ بگ بینگ ہے۔ اس نظریے نے کائنات کی ابتدا کے متعلق ایسے حقائق بیان کیے ہیں جنہیں مسلمہ سمجھا جانے لگا ہے۔ بگ بینگ دراصل انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بڑا دھماکہ۔ بگ بینگ وہ دھماکہ ہے جس سے ہماری یہ کائنات وجود میں آئی۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مادہ ایک سوئی کے 1000ویں حصے سے بھی چھوٹے نقطے میں مقید تھا۔ اس نقطے کو سائنسی اصطلاح میں سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ اس سنگولیرٹی کا درجہ حرارت اور کثافت لامحدود تھی۔ پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور تمام مادہ ایک دوسرے سے دور ہونے لگا اور خلا میں پھیل گیا۔ اس دھماکے سے لے کر اب تک یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق ہماری کائنات کے نقطہ آغاز کو 13.7 ارب سال گزر چکے ہیں۔ 13.7 ارب سال پہلے نہ یہ سورج تھا، نہ یہ ستارے، نہ یہ کہکشائیں تھیں اور نہ ہی یہ نظارے، بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے۔ خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی، ان حصوں میں گیسیں سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئیں۔ ان اجسام کو ہم ستارے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن ستاروں کے آس پاس گیسز کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیسیں سکڑتی چلی گئیں اور ستاروں سے نسبتاً کم گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئیں۔ یہ اجسام ستاروں سے چھوٹے تھے اور اپنے سے بڑے کسی نزدیکی ستارے کی بہت زیادہ کشش کی وجہ سے اس کے گرد مدار میں چکر لگانے لگے۔
ان اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں۔ کئی ستارے آپس کی کشش کی وجہ سے جھرمٹ کی شکل اختیار کر گئے اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آئیں۔ ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں موجود ہیں اس کا نام ملکی وے ہے۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ایک ساتھ دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دودھ کی نہر یا راستہ ہو۔ اگرچہ بگ بینگ تھیوری کو سائنسی حلقوں میں بے پناہ پذیرائی حاصل ہے، لیکن یہ تھیوری ابھی تک صرف ایک تھیوری ہی ہے، اور سائنس ابھی تک اس نظریے کا کوئی حتمی مادی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔